دوستو السلام علیکم۔ آج کی اصلاحی باتیں پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالی ہے، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اچھی طرح اللہ سے تعلق پیدا کر لیا تو اللہ عن قریب ایسے لوگوں کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کریں گے اور انہیں اپنے تک پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ ارشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب کوئی بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کلمے کے لیے یقینی طور پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، یعنی فوراً قبول ہوتا ہے، بشرط یہ کہ وہ کلمہ کہنے والا کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور غیب کے تمام خزانے اللہ ہی کے پاس ہے، ان خزانوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ خشکی اور تری کی تمام چیزوں کو جانتے ہیں، اور درخت سے کوئی پتا گرنے والا ایسا نہیں جس کو وہ نہ جانتے ہو، اور زمین کی تاریکیوں میں جو کوئی بیج بھی پڑتا ہے وہ اس کو جانتے ہیں، اور ہر تر و خشک چیز پہلے سے اللہ کے یہاں لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو رات میں تم کو سلا دیتے ہیں، اور جو کچھ تم دن میں کر چکے ہو اس کو وہ جانتے ہیں، اور پھر اللہ ہی ہے جو تم کو نیند سے جگا دیتے ہیں تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری کی جائے۔ آخرکار تم سب کو انہی کی طرف واپس جانا ہے، وہ تم کو ان اعمال کی حقیقت سے آگاہ کر دیں گے جو تم کیا کرتے تھے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ایمان والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ کی یاد یعنی خطبے اور نماز کی طرف فوراً چل دیا کرو، اور خرید و فروخت اور اسی طرح دوسرے مشاغل چھوڑ دیا کرو، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں کچھ سمجھ ہے۔ ارشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہے، جو شخص ان نمازوں کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے، انہیں مستحب وقت میں ادا کرتا ہے، رکوع سجدہ اطمینان کے ساتھ کرتا ہے اور پورے خشوع سے پڑھتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کی ضرور مغفرت فرمائیں گے، اور جو شخص ان نمازوں کو وقت پر ادا نہیں کرتا اور نہ ہی خشوع سے پڑھتا ہے تو اس سے مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے مغفرت فرمائے چاہے عذاب دے۔ ارشاد باری تعالی ہے، نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ ارشاد باری تعالی ہے، نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ ارشاد باری تعالی ہے کہ نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ ارشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مومن بھلائی سے کبھی سیر نہیں ہوتا، وہ علم کی باتوں کو سن کر سیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ارشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مومن بھلائی سے کبھی سیر نہیں ہوتا، وہ علم کی باتوں کو سن کر سیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی کتاب آئی ہے جو سراسر نصیحت اور دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے، اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے اس قرآن میں رہنمائی اور عمل کرنے والے مومنین کے لیے ذریعہ رحمت ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کو اللہ کے اس فضل و مہربانی کے اترنے پر خوش ہونا چاہیے، یہ قرآن اس دنیا سے بدرجہ بہتر ہے جس کو تم جمع کر رہے ہو۔ ارشاد باری تعالی ہے، لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی کتاب آئی ہے جو سراسر نصیحت اور دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے، اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے اس قرآن میں رہنمائی ہے، اور عمل کرنے والے مومنین کے لیے ذریعہ رحمت ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کو اللہ کے اس فضل و مہربانی یعنی قرآن کے اترنے پر خوش ہونا چاہیے، یہ قرآن اس دنیا سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ ارشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم لوگ اللہ کا قرب یعنی اللہ سے نزدیکی اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جو خود اللہ سے نکلی ہے، یعنی قرآن کریم۔ ارشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم لوگ اللہ کا قرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جو خود اللہ سے نکلی ہے، یعنی قرآن کریم۔ ارشاد باری تعالی ہے،
اور اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو، اور نیز اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی ایسی ہے جیسے آسمانوں کا اور زمینوں کا پھیلاؤ، جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی ان اعلیٰ درجے کے مسلمانوں کے لیے جو خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں نیک کاموں میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اور غصے کو ضبط کرنے والے ہیں، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ ایسے نیک لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ ارشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والے اور رات بھر عبادت کرنے والے کے درجے کو حاصل کر لیتا ہے۔ ارشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والے اور رات بھر عبادت کرنے والوں کے درجے کو حاصل کر لیتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور جو صدقہ محض اللہ کی رضا جوئی کے ارادے سے دیتے ہو، تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہی لوگ اپنا مال اور ثواب بڑھانے والے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور جو صدقہ محض اللہ کی رضا جوئی کے ارادے سے دیتے ہو، تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہی لوگ اپنا مال اور ثواب بڑھانے والے ہیں۔ ارشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بے شک اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ تمہارے دلوں کو، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ ارشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بے شک اللہ تمہاری صورتوں اور تمہاری مالوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور فرما برداری کے اظہار کے لیے کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ ارشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور امر بالمعروف یعنی اچھی باتوں کا حکم اور نہی عن المنکر یعنی بری باتوں سے روکتے رہو، ورنہ اللہ تعالی ان قریب تم پر اپنا عذاب بھیج دیں گے، پھر تم دعا بھی کرو گے تو اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کریں گے۔